آج کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج میں آپ کے پاس ایک ایسے واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جو بڑا عجیب و غریب ہے، جس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوگا کہ پہلے لوگ کس طریقے سے اسلام قبول کیا کرتے تھے، اور کوئی ایک واقعہ ان کے اسلام لانے کا سبب بن جاتا تھا۔ کوئی ہلکی سی تحقیق اور کچھ ادھر ادھر کی ہیر پھیر ان کے اسلام لانے کا سبب بن جاتا تھا۔ آج میں ایک اسی طرح کے واقعے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے عباسی خلیفہ مامون الرشید کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ بڑا صاحب فضل و کمال انسان تھا۔ اس کا دربار ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے انسانوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک علماء، فضلاء، شعراء اور ادباء، ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے تھے، اور اس کے دربار میں بحث و مباحثہ ہوا کرتا تھا، مذاکرہ ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے دربار میں کسی مسئلے پر بحث کر رہا تھا، مذاکرہ کر رہا تھا، اور اس میں ہر طرح کے اہل علم کو آنے کی اجازت تھی۔ ایسے ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی آ گیا جو اپنی شکل و صورت اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ پھر گفتگو کی تو وہ بھی فصیح و بلیغ اور عاقلانہ گفتگو تھی۔ اس کی گفتگو سے حکمت اور دانائی کے موتی گر رہے تھے۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون نے اس کو بلا کر کہا کہ بھائی تم اسرائیلی ہو، مطلب یہ کہ تم یہودی ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میں یہودی ہوں، اسرائیلی ہوں۔ مامون نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہتر سلوک کریں گے، اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بات ختم ہو گئی اور یہ شخص چلا گیا۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ یہودی شخص اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ اس کے دل کے اندر اسلام کے لیے بالکل جگہ نہیں تھی، مسلمانوں کے لیے ذرا بھی گنجائش نہیں تھی اس کے دل کے اندر۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ 1 سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا، اور مجلس مذاکرے میں فقہ اسلامی کے موضوع پر، فقہ اسلام یعنی اسلامک اللہ کے موضوع پر، اس ٹاپک پر اس نے بہترین تقریر کی، اور اچھی سے اچھی تحقیقات اس نے فقہ اسلامی کے مختلف پہلوؤں پر پیش کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون نے اس کو بلا کر کہا تم وہی شخص ہو جو سال گزشتہ آئے تھے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں میں وہی ہوں۔ مامون نے پوچھا کہ اس وقت تو تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اب مسلمان ہونے کا کیا سبب ہے؟ 1 سال کے بعد تم مسلمان ہو کر میرے پاس آئے ہو، اس کا سبب کیا ہوا؟ اس نے کہا امیر المؤمنین میں یہاں سے لوٹا تو میں نے موجودہ مذاہب کی تحقیق کی، ریسرچ کیا، اسلام کے بارے میں، یہودیت کے بارے میں، نصرانیت، عیسائیت کے بارے میں نے تحقیق کا ارادہ کیا، میں نے ریسرچ کی اس کے بارے میں کہ کون سا مذہب درست ہے، برحق ہے، اور کون برحق نہیں ہے۔ میں چونکہ ایک خطاط ہوں، ایک اچھا رائٹر ہوں، مطلب یہ کہ آرٹسٹ ہوں، کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے اچھی قیمت بھی پاتا ہوں، یہ میرا ذریعہ معاش ہے۔ میں نے امتحان لینے کے لیے ایک مرتبہ ان تینوں کتابوں کو میں نے لکھا، توریت کے 3 نسخے تیار کیے، اور بہترین کتابت کے ساتھ میں نے اسے تیار کر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ اس کے ماننے والے لوگ آئے اور خرید کر لے کر چلے گئے، جبکہ میں نے اس میں اپنی طرف سے رد و بدل کر دیا گیا، ہیر پھیر کر دی تھی، مگر خریدنے والوں کو اس کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ اس میں کسی طرح کی کوئی گڑبڑی ہے، کوئی تحریف کر دی گئی ہے، وہ لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے انجیل کے 3 نسخے تیار کیے، انجیل والوں نے بھی
اسے لے کر چلے گئے، جبکہ میں نے اس میں کافی رد و بدل کیا تھا، الفاظ کو ادھر سے ادھر کر دیا تھا، لیکن ان میں سے کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس میں میں نے گڑبڑی کی ہے، اس میں کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ وہ لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے قرآن کے 3 نسخے تیار کیے، اور میں نے بھی اس میں ذرا سا ادھر ادھر کر دیا، مگر امیر المؤمنین جب میں نے اس کو بازار میں فروخت کرنے کے لیے پیش کیا تو جس پہلے مسلمان نے قرآن کی نسخے کو دیکھا اس نے شور مچا دیا، ہنگامہ کر دیا کہ یہ دیکھو اس نے قرآن کے اندر گڑبڑی کر دی، جبکہ میں نے قرآن کے اندر معمولی سی گڑبڑی پیدا کی تھی، واو کی جگہ پر فا اور فا کی جگہ پر واو کر دیا تھا، اور اس سے پہلے دونوں کتابوں میں نے بہت زیادہ گڑبڑی کی تھی، مگر ان میں سے کسی کو احساس نہیں ہوا۔ اور قرآن کے اندر میں نے فا کی جگہ واو، واو کی جگہ فا کر دیا، کسی کو مقدم کسی کو مؤخر کر دیا، مگر جس پہلے مسلمان نے اس نسخے کو دیکھا اس نے فوراً شور مچا دیا پورے بازار کے اندر کہ یہ دیکھو اس نے قرآن کے اندر گڑبڑی کر دی۔ تو میں سمجھ گیا کہ کتاب برحق ہے، یہ مذہب بھی برحق ہے، آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ چیز دیکھ کر میں مسلمان ہو گیا، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ قرآن آخری اور آسمانی اور محفوظ کتاب ہے، اور اس کے ذریعے سے اچھوں کو ہدایت ملی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو اور یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔